اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الکوثر کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں اور ایک اس کا رکوع ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، اور چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ تو یہ 3 آیات پہ یہ سورہ مشتمل ہے، اور اس سورہ کے بارے میں کہ یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر جمہور جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہ مکیہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی مدنی سورت ہے۔ اس میں فرمایا انا اعطینا کل کوثر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دی الکوثر، بے شمار خوبیاں دی۔ الکوثر سے کیا مراد ہے؟ بے شمار خوبیاں تمہیں ہم نے دیں۔ اب اس میں سب سے جو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، کثیر فضائل عنایت فرمائے ہیں، کہ آپ کا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے، نبوت میں بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کتاب میں بھی جو آپ پہ کتاب نازل ہوئی ہے کسی اور نبی کو اس طرح کی کتاب نازل نہیں ہوئی، حکمت میں بھی آپ سب سے اعلیٰ، علم میں بھی آپ اعلیٰ، شفاعت میں بھی سب سے اونچے، حسن میں بھی سب سے آپ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہاں تک کہ جو آپ کو امت عطا ہوئی ہے وہ امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ جو امت ہے حضور آپ کی ہے یہ سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، یعنی امت میں بھی بے مثال، خود تو بے مثال ہے، یعنی جو آپ کے نسب یا آپ کے تعلق کے میں جو چیزیں جڑ گئی ہیں وہ نسب بھی آپ کا کمال ہے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو یا زیارت کی ہو اور اسی حالت میں دنیا سے گئے ہو تو ان کو صحابی کہتے ہیں، ان کا مرتبہ بھی سب سے جدا ہے، یعنی علم میں، قدرت میں، شفاعت میں، حوض کوثر پہ آپ جام پلائیں گے، اور جو مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا۔ اب فرمایا ان اعطینا کا الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے کوثر دی، نبی کہہ کے بھی پکارا جا سکتا تھا، نام لے کے بھی پکارا جا سکتا تھا، لیکن اس میں کہا کا، اس کی ایک اپنی ایک ویلیو الگ ہے۔ یہ جو کاف ضمیر ہے نا یہ مخاطب کی ہے، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، کا، جس طرح کہا جاتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ تو ہم کم بولتے ہیں نا، السلام علیکم بولتے ہیں، تو کم ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ السلام علیکہ، یعنی کاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اکیلے تم پہ سلام، اکیلے تم پہ سلام، لیکن ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو ظاہر ہے 2 کرامن کاتبین بھی ہیں، ایک وہ خود ہے، تو سب کو سلام ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ عزت کے معنی میں بعض اوقات جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے کہ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جو کاف ضمیر ہے نا اکیلی، یہ مخاطب کے لیے بولی جاتی ہے، مخاطب کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو اس میں جتنی چاشنی تھی نا کہ بے شک ہم نے آپ کو مطلب یہ ہے کہ جس طرح انگلش میں بولتے ہیں کہ اونلی فار یو، صرف آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے ہم نے آپ کو صرف نا خوبیاں عطا کی ہیں،
ایک تو یہ اس میں جو ہے نا ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ اس میں ایک مٹھاس ہے کہ کاف ضمیر میں جو مٹھاس ہے وہ کسی اور لفظوں میں شاید نہ ہو، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات سب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو کوثر دیں گے، ہم آپ کو خوبیاں دیں گے، ہم آپ کو ترقیاں دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، بلکہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو دے دیے، دے نہیں دیں گے، دے دیے، کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیے، یعنی اب آپ کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیتا ہے مجھے وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر پیٹ میں پتھر باندھ کر بھی آپ نے جنگیں لڑی ہیں۔ مال کے کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مال کے کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہ سرداروں کو بھی دے رہے ہیں، آپ سب کو دے رہے ہیں آپ۔ اور فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کیا عطا کی، جی۔ اور یہ کسی ریاضت کی وجہ سے نہیں تھا، عبادتیں کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ جو اللہ نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بس اب نماز پڑھتے رہے بس، اور قربانی کریں، کیونکہ یہ جو کفار تھے یہ بتوں کے آگے اپنے مال و مویشی ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ قربانی کریں، اللہ کے لیے کریں، آپ ان کے مقابلے میں کیا قربانی کریں ہم۔ دیکھیں جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو بڑے شاندار طریقے سے لوگ خریداری کرتے ہیں، اچھا سا جانور لے کے آتے ہیں، کوئی بکرا لے کے آتا ہے جن کو توفیق اللہ نے دی ہے، کوئی چھترا لے کے آتا ہے، کوئی گائے لے آتا ہے، کوئی اونٹ لے آتا ہے۔ جب وہ جانور گھر میں آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، ظاہر ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں، ویسے بھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے لیا ہوا ہے تو اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو مہندی لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک انس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ہم دیکھا ہوگا کئی چھوٹے بچے تو رونا شروع کر دیتے ہیں جب قربانی کے جانور پہ چھری چلتی ہے، وہ گوشت ہی نہیں کھاتے۔ ان کو کہا جائے یہ گوشت وہ ہے جس کو تم پالتے رہے ہو اور خیال رکھتے رہو، وہ بچے گوشت نہیں کھائیں گے کہ ہم اس کا گوشت کھائیں، نہیں کھائیں گے، یہ ایک پیار کا ایک طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ قربانی کریں، آپ قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے کیا ہے، محروم ہے۔ اصل میں ہوا یہ معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ اللہ نے بیٹے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے۔ تو بیٹا دیا حضرت قاسم اور اللہ نے لے بھی لیا، وہ فوت ہو گئے۔ اب جب فوت ہوئے تو جو کفار تھے وہ تالیاں بجائیں، وہ خوشی منائیں، کہ ان کے ذہن میں تھا کہ نسل جو چلتی ہے وہ تو بیٹوں سے چلتی ہے نا، جب بیٹا ہی نہیں تو بیٹیوں سے نسل تھوڑی چلنی ہے۔ اب ان کا نام زیادہ دیر تک چلے گا نہیں، جب تک زندہ ہیں نام لیتے رہیں گے لوگ، جیسے دنیا سے جائیں گے اب نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اب لوگ ہنسیں، کفار ہنسیں، آ کے تالیاں بجائیں، سیٹی بجائیں،
اب مجھے بتائیں، ایک تو دکھ یہ کہ بیٹا اللہ نے دیا، اور کسی کے گھر میں اگر میت اٹھ جائے اور باہر کے تالیاں لوگ بجائیں اچھا ہو گیا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، یہ اسلام ہمیں ایسے نہیں ملا۔ آج تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر ہوگی، اور ہم بس چھوٹے ہوتے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، اس لیے شاید ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے اتنی۔ اسلام ان سے پوچھیں نہ پوچھیں، لیکن اسلام کی تاریخ رنگین ہے۔ ہمارے نبی نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، اتنی تکلیفیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ بیٹا فوت ہوا ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں کہ اچھا ہو گیا ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کئی ایسے ہیں جن کی کئی اولادیں ہیں، کئی بیٹے ہیں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ لیکن مدنی تو گھبرا نہ، تو نہ گھبرا، ہم تیری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا بیٹا دیں گے جس کا نام حسین ہوگا، قیامت تک اس کی نسل چلتی رہے گی، قیامت تک نسل چلتی رہے گی۔ کہا یہ کون سی بات ہے، بیٹے زیادہ ہونے تو کیا، یہ فخر کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا کہ کیونکہ یہ تو ایک اللہ کا حضور سے ایک پیار تھا، بیٹے نہ دیتے تو لوگوں نے تانا دینا تھا، ہر نبی کا بیٹا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوا، سب کے بیٹے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ بیٹے تھے۔ تو کئیوں نے کہنا تھا یہ شان تو کم ہو گئی ہے نا، ان کو اللہ نے بیٹے دیے اور ان کو بیٹا ہی نہیں دیا، اللہ نے اس لیے بیٹا دیا۔ اچھا پھر بیٹوں کو اٹھا کیوں لیا؟ اس میں بڑی حکمت تھی کہ اگر بیٹا ہوتا اور بڑا ہوتا تو پھر نبوت دینی پڑنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبی ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو نبی ہوئے۔ تو اگر آپ کے بیٹے بھی بڑے ہوتے تو نبی ہوتے، کیونکہ اگر نبوت نہ ملتی تو لوگوں نے پھر بھی کہنا تھا کہ بیٹے تھے اور بڑے تھے، ان کے بیٹے تھے تو نبی ہوئے، ان کے بیٹے تھے نبی نہیں ہوئے۔ اللہ نے بیٹے دے کر اس چیز کی نفی کر دی کہ ہم نے بیٹے دیے ہیں جس طرح باقی انبیاء کو دیے ہیں، تاکہ میرے نبی کی شان کم نہ ہو، اور بیٹے دے کر واپس اس لیے لے لیے کہ اب حضور آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اب کبھی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، آخری نبی، مہر لگی، خاتم کا معنی مہر ہے، جس طرح ہم خط ہے، خط کو بند کر دیں اوپر سٹیمپ لگا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، حضور خاتم ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ تو کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تو آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ جب اذان ہوتی ہے، اذان مکمل تب ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے مؤذن اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساتھ یہ بات بھی کرتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تکبیر نہیں ہو سکتی جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے، جب تک سرکار کا نام نہ لیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات، انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اگر ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ کہے کہ میں مومن ہو چکا ہوں، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ مسلمان کب ہوگا؟ تب ہوگا جب محمد رسول اللہ کہے گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جب علامہ اقبال باہر پڑھنے کے لیے گئے نا تو بڑی یونیورسٹی کالجوں میں پھرے، کوئی پسند نہیں آئی۔ ایک ان کو پسند آ گئی، کہا میں نے اسی میں داخلہ لینا ہے۔ کسی نے کہا کہ اتنی شاندار بلڈنگیں ان کی تھی، ان کو کیوں چھوڑا؟ کہا اس لیے چھوڑا، کہا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے میرے نبی کا نام محمد لکھا ہے، میں پڑھوں گا تو اسی یونیورسٹی میں پڑھوں گا۔ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال نے کہا کہ میں نے لندن دیکھا، پیرس دیکھے، سارے ممالک دیکھے، بڑا کچھ دیکھا، لیکن میری آنکھوں کو وہ کھیرا نہیں کر سکے، میری آنکھوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکے۔ تو کہا تیری آنکھوں کو پھر گرویدہ کس نے بنا؟ کہا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ کہا وہ فرنگیوں کے جلوے، فرنگیوں کی آسائشیں، فرنگیوں کی وہ نمائشیں، فرنگیوں کی وہ بڑی بڑی کوٹھیاں میری آنکھوں کو کھیرا نہیں کر سکی۔ کہا اقبال پھر کھیرا کون سی کر سکی ہیں؟ کہا کہ سرما ہے میری آنکھ کا، سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ کہا میری آنکھ کا سرما یا تو روضہ رسول ہے تو یا امام حسین کی جائے پیدائش ہے، یہ ہے میرا۔ تو فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بڑا کچھ دے دیا ہے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، ونہر، اور قربانی کریں، انا، بے شک، شانیک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہ ہر چیز سے محروم ہے۔ یعنی آپ کا دشمن کو کچھ نہیں ملے گا اور آپ کو کچھ رہے گا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ سے ڈکی چھپی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے جو سنا اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر یاد رکھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔